لیکن جی ایران کا پاکستان پہ حملہ کرنا رہ گیا تھا، وہ بھی پورا ہو گیا۔ میں نے یہ کل خبر دیکھی سوشل میڈیا پہ، لیکن میں سمجھا شاید ایسے ہی کسی نے یہ فیک نیوز جو دی ہے، لیکن آج بی بی سی نے اس کو رپورٹ کیا ہے، تو مجھے بڑا افسوس ہوا اور حیرانگی ہوئی کہ ایران نے بھی اب ہم پہ حملہ کرنا تھا۔ بھارت ہمارا پہلے دشمن ہے، ایک بارڈر ہمارا اتنا بڑا سارا، وہ پہلے ہی ہم اس پہ انگیج ہیں۔ افغانستان ہم سے ناراض ہے، اس پہ بھی ہم انگیج ہیں۔ ایک ایران رہ گیا تھا، تو چلیں جی وہ بھی پورا ہو گیا۔ اب ایک پیچھے چائنا بچا ہے، اور مجھے لگتا ہے جو ہماری صورتحال ہے، جس طرح ہم امریکہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ چائنا بھی ان قریب ہمارے جو ہے نا وہ خلاف ہو جائے گا۔ وہی ہوا ہے سی پیک پہ، باقی چیزوں پہ اس طرح سے وہ جو ہے نا وہ ہماری ہیلپ ہی نہیں کر رہے ہیں، اور ان کی کنسنٹریشن ہی نہیں ہے ادھر، کیونکہ ہماری حرکتیں ہی اس طرح کی ہیں۔ ہم ایک خط پہ اپنی حکومتوں کو گرا دیتے ہیں، اپنے پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیتے ہیں، گھر کیا جیل میں بھیج دیتے ہیں۔ ہمارا کیا اعتبار ہے؟ تو کیسے ہم پہ اعتبار کرے دنیا؟ دیکھیں، ایک کسی بھی عام ذی شعور انسان کو یہاں بیٹھے پتہ چل رہا ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ رشیا اور چائنا اور ایران، اور یہ ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے، اور یہ ایک پاور ہب ایک نیا بننے جا رہا ہے، اور ہم اس کے سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو ٹریڈز کرنی، سب کچھ کرنا ہے، ہمارے روٹس استعمال کرنے پڑیں گے ان کو، لیکن ہم وہ جو دنیا کے دوسرے کارنر پہ بیٹھا ہوا ہے نا امریکہ، ہم اس کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں ہمارے کون سے مفادات ہیں یا کیا معاملات ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو ایسا تباہ کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ ہم نے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو الیکشن سے باہر کر دیا۔ ہم جمہوریت پسند ہیں، ہم جمہوریت پسند ہے جی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جمہوریت کو جان چھوڑ دیں، اس کو ختم کر دیں، ڈکلیئر کر دیں کہ کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ ڈکلیئر تو آپ نے کر دیا، لیکن یہ نام بھی اس کو ویسے ختم ہی کر دیں، بند کر دیں۔ یہ جو آئین شائن ہے، اس کو کتاب کو آئین کی جو ہے نا اس کو بند کر کے رکھ دیں، تالا لگا دیں اس کو۔ تو کیا آپ اس کی جو ہے بے توقیری کر رہے ہیں، آپ اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں آئین کی جو آپ نے بنایا ہے، تو اس سے اچھا ہے نا اس کو بند ہی کر دیں، جب کہہ دیں کہ کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ یہ ایک تماشا تو نہ کریں، یعنی کہ آپ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو جو پورے ملک کو جوڑ رہی ہے، جس کی پریزنس پورے ملک میں ہے، جو پورے ملک کو یکجا رکھ سکتی ہے، آپ نے ٹھیک 20-25 دن پہلے الیکشن سے آپ اس کو باہر کر دیتے ہیں۔ یہ آپ جمہوریت پسند ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ سسٹم چلے؟ آپ نہیں چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک تباہ ہو آپ، اور اس میں جو ڈسٹیبلٹی رہے۔ اور یہ کس کا مقصد ہے؟ ایکچولی امریکہ کا مقصد ہے یہ، کہ یہ ملک ڈسٹیبلائز رہے، جس کو آپ دوست اپنا کہتے ہیں۔ وہ دوست نہیں ہوتا جو آپ کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہے، آپ کے ملک میں ڈرون حملے کرے، آپ کے پرائم منسٹر کو خط لکھے، اور ان سے کیا شکوہ؟ شکوہ تو آپ سے ہے کہ آپ اس کے خط لکھنے پہ، وہ بھی تھرڈ کلاس جو ان کا ایک بیوروکریٹ ہے، اس کے کہنے پہ آپ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹا دیتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، پھر آپ وہاں باز نہیں آتے ہیں، اس کو اٹھا کے آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں، وزیر خارجہ کو آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ کہ انہوں نے خط لکھا اور اس نے وہ خط کا بتا دیا کہ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں ہمیں۔ آپ ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے آپ نے، اور آپ نے ان کو الیکشن سے باہر کر دیا ہے۔ اور پھر اب کیا ہو رہا ہے؟ 9 مئی میں تو بڑی تکلیفیں ہوئی تھیں آپ کو، ٹھیک ہے وہ غلط ہوا جو بھی ہوا، لیکن وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا کام ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک انسان کی کسی بھی چیز کی ایک ہسٹری ہوتی ہے، کہ 25 سال کی ایک پی ٹی آئی کی ہسٹری ہے کہ انہوں نے 25 سال میں کچھ اس طرح کا دنگے فساد والا کام یا اس ملک میں انارکی والا کام نہیں کیا، تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور بہت سارے سوال ہیں میرے ذہن میں اس واقعے کو لے کے، کہ ابھی یہ بلوچستان والے ہمارے جو بہنیں مائیں وہاں پہنچی ہیں، ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ ٹھنڈ کے اندر آپ نے واٹر کیننز ان پہ چلائیں، تشدد کیا، کیا کیا نہیں کیا آپ نے ان کے ساتھ؟ وہ تو اسلام آباد کی ایک سڑک عبور نہیں کر سکتے، تو یہاں سے لوگ کیسے اتنے بڑے بڑے جو ہے نا وہ اداروں کے سربراہوں کے گھروں میں گھس گئے؟ ہاؤ از اٹ ایون پاسبل؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی اس کے پیچھے کوئی اور قوت ہے، کوئی بھی ہے، ہمیں نہیں پتا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا۔ یہ غلط ہوا جس نے بھی کیا، لیکن یہ پیٹی نہیں کر سکتی۔ اس جماعت کو ضرورت ہی کیا ہے جس میں پورا کنٹری جس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہ کیوں اس طرح کی ایکٹیویٹی کرے گی؟ اور نہ ان کا کوئی اس طرح کا ٹریک ریکارڈ ہے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ تب تو بڑی تکلیف ہوئی، آپ نے 10,000 بندے پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیے ہیں، بچوں کو عورتوں کو اپنے سڑکوں پہ گھسیٹ دیا ہے، ایک 9 مئی کے پیچھے اتنی بڑی پارٹی کو بین کر دیا آپ نے، ان کو جیلوں میں ڈال دیا، کیا کیا نہیں آپ نے کیا۔ اب ایران نے حملہ کیا تو آپ کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا، چپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کیوں چپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ کیونکہ وہاں سے آپ نے تیل سمگل کرنا ہوتا ہے، اس لیے چپ بیٹھے ہیں۔ دیکھیں باتیں تلخ ہیں بہت زیادہ، اجازت ہو تو ہم سوال کر سکتے ہیں آپ سے، ورنہ ہم تو کیا کہیں جی، کوئی پتہ نہیں، آپ تو کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم اٹھا سکتے ہیں، یا پھر پرائم منسٹر کو خط کے پیچھے اتار کے جیل میں ڈال سکتے ہیں۔ ہم کیا چیز ہے؟ ہم تو غلام ہیں نا، ہم اس ملک میں غلام ہی ہیں، غلاموں سے بھی بدتر ہیں، کوئی آزادی نہیں ہے اس ملک میں، ہم کچھ نہیں، ہم تو بولتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ تو جی خدا کا خوف کریں، کچھ اس ملک پہ رحم کریں، اس ملک کے بچوں پہ رحم کریں، اس ملک کو سروائیو کرنے دیں، جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو چلنے دیں۔ اس طرح سے آپ کوئی حکومت بنا بھی لیں گے
وہ نہیں چلے گی. کسی بچے کو بھی آپ یہ سارا سینیریو بتا دیں نا، بلکہ آج کل سب کو ہی پتہ ہے سب کچھ، بچے سے بھی پوچھ لینا کہ بھئی یہ سسٹم چلے گا، وہ کہے گا نہیں چلے گا. لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں شاید پاور انسان کا دماغ اتنا خراب کر دیتی ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کر رہا ہوں. شاید ایسا ہی ہے کچھ. لیکن اگر کوئی اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھا فیصلہ کرتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے نا کہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. بھیڑ بکریاں تو سمجھا ہی ہوا ہے انہوں نے پہلے ہی ان لوگوں کو، لیکن چلیں پھر بھی بھیڑ بکریوں کو بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، جنگل کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو جنگل سے بھی بدتر معاملہ ہوا. یہ ملک نہیں چل سکتا ایسے. آپ کوئی حکومت بنا بھی دیں گے 1 سال 2 سال نہیں چلے گی. وہ کیسے چلے گی؟ کیسے چلائیں گے آپ یہ سسٹم؟ یہ چل ہی نہیں سکتا جب تک آپ ایک آرگینکلی ایک حکومت جس کو لوگ چوز کریں وہ نہیں آئے گی. تو یہ جمہوریت، یہ ملک نہیں چل سکتا. اس طرح ڈیریل ہی رہے گا اور تباہی کی طرف جائے گا. اور یہی ہماری حرکتیں رہی. یہی منصف کے جو منصف ہیں سب سے بڑے بڑے مسندوں میں بیٹھے ہوئے، وہ اس طرح کے فیصلے دیں گے جمہوریت کو ڈیریل کرنے والے، تو پھر تو تباہی ہمارا مقدر ہے. پھر ہونی بھی چاہیے، ہم ڈیزرو کرتے ہیں. ہماری خود کی فیصلے، ہماری خود کی حرکتیں ہیں. تو اس ملک پہ کچھ رحم کریں، اس کو چلنے دیں، اس کی جمہوریت کو چلنے دیں. مہربانی کریں. ان لوگوں پہ 25 کروڑ لوگوں پہ جو ہے نا وہ کچھ خیال کریں ان کا، ورنہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا. اور دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب ہاتھ سے نکل جاتا ہے پھر قابو نہیں آتا. جو لوگوں کے اس ٹائم حالات ہوئے ہیں، یہ پبلک نکل آئے گی. خدا نخواستہ اس ملک میں کوئی حادثات رونما ہوں گے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی. پہلے اس ملک میں بڑے بڑے حادثات ہو چکے ہیں انہی فیصلوں اور انہی حرکتوں کی وجہ سے، لیکن اب تو حد ہی کر دی ہے نا آپ نے. تو اس ملک کو چلنے دیں. کچھ بیٹھ کے سوچیں. کانفلکٹ سے، کولوژن سے کچھ ہاتھ نہیں آتا کسی کے. ان چیزوں کو بیٹھ کے سالو کریں، اور کچھ اپنی اناؤں سے، ذاتی اناؤں سے، ضدوں سے، اپنی جو بنائی ہوئی ہیں سو کالڈ انا، ان سے باہر آ جائیں تھوڑا سا. مہربانی کریں. جو بھی اس ملک کے اس ٹائم طاقتور لوگ ہیں اور جوڈیشری ہے، وہ کچھ رحم کریں اس ملک کے لوگ. نہیں تو دیر پہلے ہی بہت ہو چکی. لیکن پھر یہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا آپ کے، کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا. تباہی ہوگی اس ملک میں. اللہ تعالیٰ بچائے اس سے ہمیں.